اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے والد حضرت عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 13 درہم کے عوض ایک زین خریدی اور میرے والد سے فرمایا کہ اپنے بیٹے براء سے کہہ دیجئے کہ وہ اسے اٹھا کر میرے گھر تک پہنچا دے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ وہ واقعہ سنائیے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور آپ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شب ہجرت ہم لوگ رات کی تاریکی میں نکلے اور سارا دن اور ساری رات تیزی سے سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ میں نے نظر دوڑا کر دیکھا کہ کہیں کوئی سایہ نظر آتا ہے یا نہیں۔ مجھے اچانک ایک چٹان نظر آئی، میں اسی کی طرف لپکا تو وہاں کچھ سایہ موجود تھا۔ میں نے وہ جگہ برابر کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے اپنی پوستین بچھا دی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ کچھ دیر آرام فرما لیجئے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے۔ ادھر میں یہ جائزہ لینے کے لیے نکلا کہ کہیں کوئی جاسوس تو نہیں دکھائی دے رہا۔ اچانک مجھے بکریوں کا ایک چرواہا مل گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹا تم کس کے ہو؟ اس نے قریش کے ایک آدمی کا نام لیا جسے میں جانتا تھا۔ میں نے اس سے فرمائش کی کہ کیا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے اسے دودھ دوہ کر دینے کی فرمائش کی تو اس نے اس کا بھی مثبت جواب دیا اور میرے کہنے پر اس نے ایک بکری کو قابو میں کر لیا۔ پھر میں نے اس سے بکری کے تھن پر سے غبار صاف کرنے کو کہا جو اس نے کر دیا۔ پھر میں نے اسے اپنے ہاتھ جھاڑنے کو کہا تاکہ وہ گرد و غبار دور ہو جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے ہاتھ بھی جھاڑ لیے۔ اس وقت میرے پاس ایک برتن تھا جس کے منہ پر چھوٹا سا کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ اس برتن میں اس نے تھوڑا سا دودھ دوہا اور میں نے اس پر پانی چھڑک دیا تاکہ برتن نیچے سے ٹھنڈا ہو جائے۔ اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں وہاں پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ دودھ نوش فرمانے کی درخواست کی جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا اور اتنا دودھ پیا کہ میں مطمئن اور خوش ہو گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اب روانگی کا وقت آ گیا ہے اور اب ہمیں چلنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایما پر ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پوری قوم ہماری تلاش میں تھی، لیکن سراقہ بن مالک بن جعشم کے علاوہ جو اپنے گھوڑے پر سوار تھا ہمیں کوئی نہ پا سکا۔ سراقہ کو دیکھ کر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ جاسوس ہم تک پہنچ گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ غمگین اور دل برداشتہ نہ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ادھر وہ ہمارے اور قریب ہو گیا اور ہمارے اور اس کے درمیان 1 یا 2-3 نیزوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا۔ میں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہمارے قریب پہنچ گیا ہے، اور یہ کہہ کر میں رو پڑا۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے عرض کیا بخدا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رو رہا ہوں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ لیا گیا تو یہ نہ جانے کیا سلوک کریں گے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ کے لیے بد دعا فرمائی کہ اے اللہ تو جس طرح چاہے اس سے ہماری کفایت اور حفاظت فرما۔ اس وقت اس کے گھوڑے کے پاؤں پیٹ تک زمین میں دھنس گئے، حالانکہ وہ زمین انتہائی اسپات اور سخت تھی، اور سراقہ اس سے نیچے گر پڑا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کا کوئی عمل ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کی تلاش میں اپنے پیچھے آنے والے تمام لوگوں پر آپ کو مخفی رکھوں گا اور کسی کو آپ کی خبر نہ ہونے دوں گا۔ نیز یہ میرا ترکش ہے، اس میں سے ایک تیر بطور نشانی کے آپ لے لیجئے۔ فلاں فلاں مقام پر آپ کا گزر میرے اونٹوں اور بکریوں پر ہوگا، آپ کو ان میں سے جس چیز کی جتنی ضرورت ہو آپ لے لیجئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور اسے رہائی مل گئی۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ گیا اور ہم دونوں اپنی راہ پر ہو لیے، یہاں تک کہ ہم لوگ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، کچھ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے لگے، اور راستے ہی میں بچے اور غلام مل کر زور زور سے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر لوگوں میں یہ جھگڑا ہونے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قبیلے کے مہمان بنیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا آج رات تو میں خواجہ عبد المطلب کے اخوال بنو نجار کا مہمان بنوں گا تاکہ ان کے لیے باعث عزت و شرف ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے جہاں کا آپ کو حکم ملا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے ہمارے یہاں سب سے پہلے حضرت معصب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا تعلق بنو عبد الدار سے تھا، تشریف لائے تھے۔ پھر بنو فہر سے تعلق رکھنے والے ایک نابینا صحابی حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 20 سواروں کے ساتھ ہمارے یہاں رونق افروز ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہو گئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ آئے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ہی میں مفصلات کی متعدد صورتیں پڑھ اور یاد کر چکا تھا۔ راوی حدیث اسرائیل کہتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو حارثہ سے تھا۔ مسند احمد حدیث نمبر 3۔
دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔